بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 89۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ۔ جب دارالندوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کی تعین بھی فرما دی کہ آپ یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے تشریف لائے۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ آپ اندر داخل ہوئے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، بس آپ کے اہل خانہ ہی ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا، تم ساتھ چلو گے۔ عرض کیا، میں نے اس غرض کے لیے 2 اونٹنیاں تیار رکھی ہیں، ان میں سے جو پسند ہو وہ حاضر ہے۔ فرمایا، اچھا مگر قیمت کے ساتھ۔ واقدی نے اس اونٹنی کا نام قصوہ اور ابن اسحاق نے جدعا لکھا ہے۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی سے ایک راستے کے ماہر شخص عبداللہ بن اریقت کا اجرت پر انتظام کر رکھا تھا، جو بنی الدیل سے تعلق رکھتا تھا۔ اگرچہ مشرک تھا مگر قابل اعتماد تھا۔ اونٹنیاں اس کے حوالے کی اور کہا کہ جس جگہ بلایا جائے پہنچ جانا۔ ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان دارالندوہ کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزاری، اور اس مقصد کے لیے ان اکابر مجرمین میں سے 11 سردار منتخب کیے گئے۔ ابن اسد کے مطابق ان 12 سرداروں کے نام یہ ہیں: ابو جہل، حکم بن العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، حارث بن قیس بن الغیطلہ، زمع بن الاسود، تئیمہ بن عدی، ابو لہب بن عبد المطلب، ابن ابی بن خلف، بنیہ بن حجاج، منبع بن حجاج۔ جب رات ہوئی تو حسب قرارداد یہ 12 سرداران قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے گرد جمع ہو گئے کہ آپ سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ محاصرے کی اطلاع بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شروع رات میں عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لاتے اور وہاں تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائے اور آپ کی سبز حضرمی چادر اوڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ یہ بھی بتایا کہ تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ادھر رات جب ذرا تاریک ہو گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا اور عام لوگ اپنی خوابگاہوں میں جا چکے تو مذکورہ بالا افراد نے خفیہ طور پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رخ کیا اور دروازے پر جمع ہو کر گھات میں بیٹھ گئے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اس لیے انتظار کرنے لگے کہ آپ اٹھیں اور باہر نکلیں تو یہ لوگ یکا یک آپ پر ٹوٹ پڑے اور مقررہ فیصلہ نافذ کرتے ہوئے آپ کو قتل کر دیں۔ ان لوگوں کو پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق و استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا، محمد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ جب زیادہ رات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر خاک پر سورہ یاسین کی آیات فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھ کر دم کی اور خاک ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے اور آپ ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں تھیں، سفر کا سامان تیار کیا، 2-3 دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا، نطاق جس کو عورتیں اپنے کمر سے لپیٹتی تھیں پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات الناطقین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہارے سامنے سے تمہارے سروں پر خاک ڈال کر نکل گئے، اللہ نے تم کو محروم کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا واللہ ہم نے نہیں دیکھا، اور وہ لوگ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے، کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے انشاءاللہ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔